بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی ضرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام برا رکھا گیا۔ برا پہلے دن سے ہی حسن بے مثال لگتی تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظریں نہ ہٹا پاتا۔ حارث بن ابی ضرار بن مستلق کا سردار تھا۔ جو برا جوان ہو رہی تھی اس کے حسن و جمال میں خوب نکھار آتا جا رہا تھا۔ یہ والدین کی خوب لاڈلی تھی کہ جو منہ سے کہہ دیتی والدین فوراً پورا کر دیتے۔ وقت بڑی تیزی سے برا کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئے۔ اب اس کے والدین اس کی شادی کی فکر کرنے لگے۔ برا اب اس قابل ہو چکی تھی کہ اس کی شادی کر دی جاتی۔ انہی دنوں ایک روز جب حارث بن ضرار اور اس کی بیوی دونوں آپس میں بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے، قبیلے کا ایک مشہور شخص صفان آ گیا، جس نے ان سے برا کو اپنے بیٹے مصافہ کے لیے مانگ لیا۔ دونوں ماں باپ اس پیشکش پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً یہ رشتہ برا کے لیے قبول کر لیا اور جلد ہی برا اور مصافہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ کچھ عرصہ تو یہ دونوں بہت ہی خوش و خرم زندگی گزارتے رہے، مگر پھر ایک رات برا اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا یثرب کی طرف سے ایک چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی آغوش میں اتر گیا۔ برا نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب کے بارے میں سوچنے لگی، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ یثرب میں تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عروج پر ہے، تو کیا یہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا شوہر، میرے والدین اور میرا قبیلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ برا نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا، مگر نہ جانے دل میں اس خواب کی تعبیر کیا لی اور مسکرا دی۔ جب اگلی صبح اٹھی تو چہرہ جیسے پہلے سے بھی زیادہ حشاش بشاش تھا۔ برا کے شوہر مصافہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تم خلاف معمول خوش نظر آ رہی ہو۔ برا نے شوہر کو اصل حقیقت نہ بتائی اور بات کو ٹال دیا۔ انہی دنوں برا کے والد حارث بن ضرار نے مدینے پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دی۔ وہ اور اس کا قبیلہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے تھے۔ بس جیسے ہی انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کی، اس کی خبر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریباً 1000 کے مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بنی مستلق کی طرف کوچ فرمایا اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ام المومنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ بھی تھیں۔ دوسری طرف حارث بن ضرار اس کے قبیلے کو جو ہی پیغمبر اسلام کے لشکر جریر کی خبر ملی تو انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی، مگر قبیلے میں موجود چند افراد نے صفیں باندھی اور مسلمانوں پر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ انہوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن لشکر اسلام کے سامنے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے 10 لوگ واصل جہنم ہوئے، جن میں برا کا خاوند مصافہ بن صفان بھی شامل تھا، اور 2000 اونٹ 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی، اور 200 گھروں کے کم و بیش 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں اہم ترین شخصیت رئیس قبیلے کی بیٹی برا بھی تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور برا بنت حارث حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آ گئی۔ برا نے حضرت ثابت سے کہا، میں مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں۔
یعنی آپ جو رقم چاہتے ہیں میں آپ کو دوں گی، مگر اس کے بدلے آپ مجھے آزاد کریں گے۔ چنانچہ حضرت ثابت نے برا سے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 سونا دیں گے، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اب یہ معاملہ تو طے ہوا، مگر برا کے پاس دینے کے لیے اتنا سونا نہیں تھا۔ سونے کے بارے میں اس نے سوچا کہ اب میں اتنا سونا کہاں سے آئے گا، کیوں نہ میں ان کے نبی کے پاس اپنی عرض لے کر جاؤں۔ پس برا نے سوچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے اقدس پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ یعنی برا اب اپنے خواب کی تعبیر کے قریب جا رہی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ نہایت حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ نگاہیں اس پر جم جاتی تھی جب وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قسطوں کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے آئی، اور جب وہ ہمارے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تو مجھے بہت بری لگی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو بھی وہ چیز ضرور دکھائی دے گی جو میں نے دیکھ لی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی برا ہوں، میرا معاملہ آپ سے پوشیدہ نہیں، یعنی میں مفتوحہ قبیلے کے قیدیوں میں آئی ہوں، میں نے اپنی آزادی کے لیے قسطیں مقرر کروا لی ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے ساتھ اس سے اچھا معاملہ طے ہو جائے؟ کہنے لگی وہ کیا ہے؟ فرمایا میں تمہاری قسطیں ادا کروں گا اور تجھ سے شادی کروں گا۔ برا کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، فوراً وہ خواب ذہن میں تازہ ہو گیا۔ برا نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر کہا مجھے منظور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا سے شادی کر لی ہے تو برا کے قبیلے کے جتنے بھی مرد و خواتین غلام تھے سب کے سب آزاد کر دیے گئے، اور صحابہ کرام کہنے لگے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ غلام نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو ہم نے اپنی قوم کے لیے اس خاتون سے زیادہ کوئی بابرکت خاتون نہیں دیکھی، جس کے سبب بنو مستلق کے سینکڑوں گھرانوں میں رہنے والوں کو آزادی ملی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، یہ برا کون تھی؟ آج اس برا کو زمانہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے والد حارث بن زرار نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ برا کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے، اور اسی بنا پر برا کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بہن بھائی بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جویریہ بڑی شیریں، موزوں اندام، ملی اور صاحب حسن جمال عورت تھیں، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھیں۔ بڑی زاہدہ و متقیہ، راست بات، عبادت گزار، قناعت پسند اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھیں۔ رسول اللہ اور یہ ساری خوبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تعلق سے ملی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ دے اور ہمیں امہات المومنین کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔